کوئی تلاوت کرو شاباش. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ دیکھ لیں. ان ربکم اللہ الذی، ان بے شک ربکم تمہارا رب، اللہ اللہ، الذی وہ ذات، خلق جس نے پیدا کیے ہیں، السماوات آسمان، والارض زمین، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم پھر استوا اس نے پڑاؤ ڈالا، علی العرش عرش پر، یدبر الامر وہ تدبیر کرتا ہے، الامر کام کی، ما نہیں ہے، من شفیع کوئی سفارشی، الا مگر، من بعد اذنہ اس کے حکم کے بعد. ذالکم اللہ یہ یا وہ اللہ ہے، ربکم تمہارا رب، فاعبدوہ بس اسی کی عبادت کرو. افلا کیا بس نہیں، تذکرون تم نصیحت حاصل کرتے. الیہ اسی کی طرف، مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، جمیعاً سب کا. وعد اللہ اللہ کا وعدہ، حقاً ثابت ہے، حق ہے. انہو بے شک وہ اللہ تعالیٰ، یبدأ الخلق پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثم پھر یعیدہ لوٹاتا ہے اسے، لیجزی الذین تاکہ بدلہ دے، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لا چکے ہیں، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کر چکے ہیں، بالقسط انصاف کے ساتھ، والذین اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، لہم ان کے لیے، شراب پینا ہے، من حمیم کھولتے ہوئے پانی سے، وعذاب اور عذاب ہے، علیم درد دینے والا، بما کانوا یکفرون بسبب اس کفر کے جو وہ کرتے رہے. اچھا پچھلی آیت جو ہے نا وہ اس کی تشریح جو ہے وہ رہتی ہے، کل ہم نے اس کی ترکیب پڑھی تھی، بس تشریح رہتی ہے. اس کو مختصراً تشریح دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے، حیرانی کی بات ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کی طرف وحی بھیجی، یعنی ہم نے ایک شخص کو انہی میں سے پیغمبر بنایا۔ تو مشرکین عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ کو یہ اعتراض تھا کہ یہ بشر کو کیسے پیغمبر بنایا، ایک انسان کیسے پیغمبر بنایا گیا، اور پھر وہ پیغمبر جو ہے نا وہ بھی ہم میں سے اور ایک یتیم بچے کو، جس کا جو ہے نا وہ کیا نام ہے، کوئی مالی حیثیت جس کی نہیں ہے، دنیا اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کو کیسے پیغمبر بنایا گیا۔ یہ مشرکین مکہ کا اعتراض تھا۔ انہوں نے کہا تھا نا لولا انہوں نے یہ کہا تھا، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ یہ تو قرآن پاک کسی بڑے شخص پر، کسی امیر مالدار شخص پر نازل ہونا چاہیے تھا، دو بستیوں میں سے کسی پر۔ دو بستیوں سے مراد کیا؟ یا تو مکہ مکرمہ میں کسی امیر شخص پر جیسے ولید پر، ٹھیک ہے، یا یہ ہے کہ طائف میں سے، دو بستیوں کا ذکر ہے نا، طائف میں سے کسی بڑی شخصیت پر جو ہے نا وہ نازل ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ انسان پر پہلے تو یہ قابل تعجب ہے، پھر وہ جو کوئی بڑا تاجر نہیں ہے، اس کے پاس خزانے نہیں ہیں، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جائیداد نہیں ہے زیادہ، تو اس لیے انہوں نے اس بات سے تعجب کیا کہ نہیں، یہ تو مطلب بات ٹھیک نہیں ہے، یہ پیغمبر نہیں بن سکتا، اس پر تعجب کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ بات ان کی اس بات کو نقل کر رہے ہیں کہ اس بات سے ان کو تعجب ہے کہ ہم نے ایک شخص کی طرف وحی نازل کی، ان سے ہم نے کہا انذر الناس، لوگوں کو ڈراؤ اور خوشخبری سنا ان کو جنہوں نے جو ایمان لا چکے، ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان لہم قدم صدق، قدم صدق۔ یہ قدم صدق اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ قدم صدق سے مراد مقام صدق، وہ یہ فرماتے ہیں۔ اور اس میں دوسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد سعادت ازلیہ ہے، سعادت ازلی، ہمیشہ کے لیے نیک بختی، یہ مراد۔ اور تیسرا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس سے مراد، جیسے کل ہم نے ترجمہ بھی کیا تھا، بلند مرتبہ ہے، بلند مرتبہ ہے۔ اور چوتھا قول اس حوالے سے اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس سے مراد اعمال صالحہ ہے، اور پانچواں قول اس کے بارے میں قدم صدق کے بارے میں ہے کہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت،
5 اقوال ہو گئے قدم صدقین کے بارے میں. یہ اقوال سمجھ آ گئے نا؟ میرے پنکھا بند نہیں کرتے یار، تو ٹھنڈ لگ رہی ہے، میں تو بوڑھا آدمی جی، ٹھنڈ لگتی ہے جی. اچھا تو یہ تو اپنے بھی بند کر دی. تو یہ 5 اقوال قدم صدق. اچھا قدم صدقین، اس میں موصوف کی اضافت صفت کی طرف ہے. قدم صدقین موصوف کی اضافت کس طرف ہے؟ صفت کی طرف. یعنی قدم موصوف ہے، صدقین اصل صفت. یعنی اصل میں ہونا چاہیے تھا، کیا ہونا چاہیے تھا کہ قدما صدقا یا قدما صادقا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یوں ہونا چاہیے. اس کی اضافت کرتی ہے چونکہ یہ مرتبہ اس شخص کو ملنا سچا ہے، یقینی ہے، قطعی ہے. تو موصوف کی اضافت صفت کی طرف کر. قال الکافرون ان هذا لساحر مبین، کافروں نے کہا ہے تو کھلا واضح جادوگر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کیوں کہا؟ جادوگر اس لیے کہا کہ دیکھیے گا جس طرح جادو کا جادو اثر کرتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی اثر کرتا تھا، قرآن لوگوں پر اثر کرتا تھا. اب انہوں نے سوچا کہ کچھ تو کرنا ہے، اگر اس سے ہم خاموش رہیں تو اثر تو ہو رہا ہے. تو لوگ تو سارے اس طرف چلے جائیں گے. کیا نام دیا جائے؟ کسی نے کہا کہ شاعر کہا جائے، لیکن اس کی تردید کی گئی کہ شاعر کا کلام تو اس طرح نہیں ہوتا. قرآن پاک جو ہے نا وہ شعر و شاعری تو ہے نہیں. انہیں لوگوں نے یہ اعتراض کر دیا کہ یہ شاعر کہیں گے تو خود پھنس جائیں گے، یہ شعر و شاعری تو اس طرح نہیں ہوتا. کسی نے کہا کاہن کہو، کاہن بھی نہیں کہہ سکتے، کہ کاہن کلام بھی ایسے نہیں ہوتا، کاہن اس طرح نہیں کرتے. کس نے کہا مجنون کہہ دے کہ پاگل. نے کہا مجنون جو ہے نا اس کے کلام تو اثر نہیں کرتا لوگوں کو. خیر کرتے کرتے آخر میں کہا کہ جادوگر، ساحر کا جادوگر. تو جادو بھی اثر کرتا ہے، اس سے کلام بھی اثر کرتا ہے، تو بس لوگوں کو اس طرح ٹرخا دیں گے کہ جادو یہ جادو. یہ وہ کچھ تو کہنا تھا، کچھ تو کہنا تھا نا، اثر جو کر رہا تھا کرا. تو انہوں نے یہ سوچا کہ جادو جو ہے نا کہہ دیں گے تو اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی اور لوگوں کو دھوکہ دینے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو اس لیے انہوں نے کیا کہا کہ یہ جادوگر ہے اور اس کا کلام کیا ہے؟ جادو. یہی بات جو ہے نا جب موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا تھا ٹھیک ہے جادوگروں کے سامنے، تو اس وقت بھی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا تھا نا، اور بلکہ کیا کہا تھا اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، کہ جادوگر ہے اور یہ تمہارا بڑا ہے، یہ تمہارا استاد ہے،
اس نے تمہیں جادو سکھایا. تو ادھر بھی انہوں نے معجزہ دے کر یہی کہا، حالانکہ معجزہ اور جادو میں آسمان اور زمین کا فرق ہے. سمجھ آ گئی؟ تو خیر انہوں نے اس کو جادو کہا. تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 3 سورہ یونس میں، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عالم علوی اور عالم سفلی کا ذکر کر دیا. پچھلی آیت میں آیت نمبر 2 میں نا قرآن کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا ذکر تھا. اس میں اللہ تعالیٰ نے تکوین عالم کا ذکر کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو جائے اللہ کون ہے. اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ جس بار پچھلی آیت نمبر 2 میں جو آپ لوگوں کو اعتراض ہے تعجب تھا، یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ایک پیغمبر کو ہم نے تم میں سے کسی شخص کو پیغمبر بنا دیا. اس سے ہم نے بڑے بڑے کام کیے. وہ کیا ہے؟ وہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا ہے. فرمایا 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا. تو 6 دن جب نہ آسمان تھا نہ زمین تھی تو 6 دن کیسے ہو گئے؟ دن تو کہتے ہیں سورج طلوع ہو اور سورج غروب ہو، اس کو کہتے ہیں. جب تھا ہی کچھ نہیں، طلوع غروب، تو دن کیسے ہو گئے؟ 6 کیسے بن گئے؟ سوال سمجھ آیا کہ نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یعنی اتنی مقدار میں اتنے وقت میں جتنا وقت جو ہے نا وہ گزرتا ہے 6 دنوں میں، اتنے وقت میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. پھر اس کی تفصیل جو ہے وہ سورہ حامیم سجدہ میں مذکور ہے اور اسی طرح سورہ نازعات میں بھی ہے. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حامیم سجدہ میں آیت نمبر 9 میں ہے، قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ. زمین کو اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں پیدا کیا. ٹھیک ہے. تو اگلی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حامیم سجدہ میں، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ. پھر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ زمین کے اندر رکھا ہے، پہاڑ وغیرہ، درخت وغیرہ، یہ 2 دن میں یہ چیزیں رکھی ہیں. 4 ایام، 4 دن، یعنی 2 دنوں میں زمین پیدا کی اور 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی. سمجھ آ گئی؟ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. اگلے میں فرماتے ہیں فقضاهن 7 سماوات في يومين. پھر اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا 2 دنوں میں.
تو 4 دن وہ 2 دن 6 دن ہو گئے کہ نہیں ہو. اچھا اب یہاں پہ ذرا چلو، ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ بات کروں گا، یہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ذہن میں ڈال دیا، ارادہ ویسے اس پہ نہیں تھا، لیکن چلو خیر یہ بات ادھر کر دیتے ہیں. اچھا یہ ترتیب، اس ترتیب سے کیا معلوم ہوا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی، پھر زمین کے اندر چیزیں رکھی، پہاڑ درخت وغیرہ اسی طرح کے ساتھ، پھر آسمان پیدا کیا. ترتیب یہ ہے نا. اب سورہ نازعات کو کھولو. اس میں اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، تم سخت ہو یا آسمان؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ بلند کر دیا، اس کو برابر کر دیا. یعنی اس سے معلوم ہوا کہ کیا ہو گیا؟ آسمان بن گیا. سمجھ آ گئی؟ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اس کے رات کو کیا کر دیا؟ تاریک کر دیا اور اس کی روشنی کو نکالا. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس کے بعد زمین کو بچھایا. یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ پہلے آسمان پیدا ہوا ہے پھر زمین. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس میں تمہارے طور پر ہے بعد ذلك. اور حامیم سجدہ کیا کہہ رہی ہے کہ نہیں، پہلے زمین پیدا ہوئی ہے اور اس کے بعد چیزیں رکھی گئی ہیں اس کے اندر، اور اس کے بعد آسمان پیدا ہوا. تو بظاہر تو تضاد ہے. ایسے حامیم سجدہ سے غور سے سنو، ٹھیک ہے. اس کے بعد زمین کو پیدا کیا. سمجھ آ گئی؟ زمین کو پیدا کیا مکمل، آسمان کا صرف مٹیریل پیدا کیا گیا. سمجھ آ گئی؟ اور اس کے بعد پھر زمین کے اندر چیزیں رکھی گئی، پھر جو مٹیریل تھا اس سے آسمان کو پیدا کیا. تو جو نازعات کی آیت میں آتا ہے کہ آسمان کو پہلے بنایا گیا، تو وہ دھواں سا اس کا تھا، وہ تو پہلے بنایا گیا. اور یہاں پر جو حامیم سجدہ کی آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ آسمان کو بعد میں بنایا گیا، یعنی مکمل طور پر جو موجود حالت ہے اس میں بعد میں بنایا گیا، لیکن اس کا مٹیریل پہلے بنایا گیا تھا. تو اس لیے نازعات نے یہ کہا. اب اس سے آپ کو بات سمجھ آ رہی. حامیم سجدہ میں دیکھیں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. فرمایا تھا نا فی اربعۃ ایام سواء للسائلین، 4 دن میں کام ہو گیا. ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہو گئے. وہی دخان، وہ دھوئیں کی شکل میں تھا. یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہی بات ہم کر رہے ہیں. پھر اس کو دھواں تو پہلے موجود تھا، یعنی مطلب اس کا. پھر اسے آسمان کو بنایا. وہ جو مٹیریل تھا وہ موجود تھا. تو اس لیے نازعات کیا ہے جو کہہ رہی ہے نا کہ پہلے آسمان کو بنایا گیا تھا، یعنی موجود حالت میں نہیں، لیکن اس کا مٹیریل دھواں پہلے بنایا گیا. یہ آیت واضح طور پر بتا رہی ہے. یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ تو چلو اچھا ہو گیا. ویسے یہ اس کا بات کرنے کا ارادہ تھا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اچانک ذہن میں ڈال دیا. یہ آپ حضرات کی برکات ہے. جب طالب علم غور سے سنتے ہیں سبق تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا باتیں ڈال دیتے ہیں. صحیح بتا. اچھا جی، تو فی ستۃ ایام، ابھی آ جائے سورہ یونس کی طرف. یعنی اتنی مقدار میں، جتنی مقدار میں یہ 6 دن جو ہے نا گزرتے ہیں، جتنے وقت میں اتنے. اب اس سے کون سے دن مراد ہے؟ تو بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد
آخرت کے دن ہے، اور آخرت کا ایک دن کتنے ایک سال کا ہوتا ہے؟ 1000 سال۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ تو بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ 1000 ہی نہیں 6000 سال ہو گئے۔ لیکن اکثر حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد دنیا کے جو 24 گھنٹے ہیں نا، یہ 6 دن مراد۔ اچھا، ہمارے زمانے کے فلاسفہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس پہ کروڑوں سال لگے ہیں، ٹھیک ہے، آسمان اور زمین کے بنانے پر، تو یہ ہے وہ ہے، یہ بالکل فضول بات، اس سے کوئی ثبوت نہیں۔ بچ کہتے اس لیے کہ اس طرح ظاہر ہے کہ ہم ایک مکان بناتے ہیں تو اس پر سال لگ جاتا ہے، تو اس کو دیکھ کر کہ اتنی بڑی کائنات اس طرح نہیں بن سکتی، تو یہ فضول بات ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، بس کہہ دیا واضح طور پر۔ اچھا، سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں کیوں ہو گیا، کٹ گیا تھا، سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کن فیکون، کون کہہ دیتے فیکون، وہ چیز وجود بھی آتی، تو اتنا عرصہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہر وقت کے لیے، ہر چیز کے لیے ایک مدت مقرر ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو تدریج بتانا چاہتا ہے۔ دیکھو، قدرت کا نظام جو ہے نا، وہ تدریج کو چاہتے ہیں، درجہ بدرجہ۔ سمجھ آ رہی؟ درجہ بدرجہ، کہ ہر چیز کے لیے ایک مدت مقرر ہے، یہ سمجھانا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں سے 6 دن، کون سے 6 دن مراد ہے؟ اتوار سے شروع کیا، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعے میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، یہ 6۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا کل یوم ہوا فی شأن، تاکہ یہ آیت کا مصداق، اس آیت کا مصداق پورا ہو جائے۔ تمام سب ہفتے کے دن کچھ نہیں کیا، اس لیے اس کو یوم السبت کہا جاتا ہے عربی میں۔ سبت کا معنی ہوتا ہے قطع، کاٹنے کو، چونکہ اس دن کائنات کی پیدائش کٹ گئی، نہیں ہوئی، اس لیے اس کو یوم السبت کہتے ہیں۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو یہ مراد ہے 6 دنوں سے، یہ 6 دن۔ باقی جائے، یعنی میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ 6 دن تو کچھ بھی نہیں ہے، تو صرف اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں ہمیں تدریج کا نظام۔ 6 دن میں تو انسان گھر نہیں بنا سکتا چھوٹا سا، بلکہ بڑا سا کمرہ بنانا مشکل ہو جاتا ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات 6 دن میں بنائی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی
قدرت کا نظارہ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اگلی بات جو ہے نا وہ لمبی ہے، ثم استوى علی العرش، تو یہاں تک اتنی کافی ہے، اس کا تکرار کر لو، شاباش۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ نے بڑھاؤ ڈالا، استوا فرمایا عرش پر۔ اس حوالے سے گفتگو عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش پر پڑاؤ ڈالا، اس کا کیا مطلب؟ دیکھیے یہ متشابہات میں سے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب اللہ تعالیٰ نے کیسے پڑاؤ ڈالا، قائم ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی شایع نشان ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی کیفیت کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن پڑھاؤ ڈالنے سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش میں آ گیا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ عرش میں آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ عرش بڑا ہو گیا، اللہ تعالیٰ چھوٹا ہو گیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پھر تو خالق رہا ہی نہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ زمان و مکان، ٹائم اور سپیس، ٹھیک ہے، اس طرح سمت سے، جہت سے، اس سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جگہ میں نہیں آ سکتا، جو کسی جگہ میں آئے، مکان میں آئے، جو کسی زمان کا محتاج ہو، جہد کا محتاج ہو، وہ خالق نہیں ہو سکتا، مخلوق ہے۔ میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں تو اس جگہ میں نے گھیری ہوئی ہے، اس جگہ کے اندر میں آ گیا ہوں، آپ اس جگہ کے اندر آ گئے ہیں، تو ہم مخلوق ہیں اس لیے آ گئے، لیکن خالق کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو عرش سے بڑا ہے، اگرچہ عرش بڑا ہے۔ آپ کا داخلہ ہو گیا، فارم جمع کرا دیا۔ اگرچہ عرش بڑا ہے آسمانوں سے، زمین سے، لیکن اللہ سے بڑا تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے تو چھوٹا ہے۔ تو اس لیے یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سما گئے، اللہ تعالیٰ عرش کے اندر آ گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ استوى علی العرش کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے عرش سے حکمرانی شروع کر دی۔ عرش کے اندر ہے نہیں، عرش کے اندر آیا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے استوى علی العرش کا مطلب کہ ایک جگہ سے حکمرانی تو کہیں سے کرنی ہے، تو حکمرانی، سلطنت، خدائی وہاں سے کر رہے ہیں۔ یہ عربی میں یہ محاورہ ہے کہ جب کوئی سلطنت پر بیٹھتا ہے، عرش پر، تخت پر بیٹھتا ہے، تو کہتے ہیں استوى علی العرش، اس نے وہ تخت پر بیٹھ گیا، نہیں اس نے بادشاہی شروع کر دی۔ ایک محاورہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں سے بادشاہی کر رہے ہیں، حکمرانی، سلطنت کر رہے ہیں، یہ کرو تو وہ کرو، فرشتوں کو حکم دے رہے ہیں، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ اس کے اندر آیا نہیں ہے۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اترتا ہے پہلے آسمان میں، سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟
خاص کر تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا ہے میں اس کو مغفرت کر دوں، کوئی مجھ سے کچھ مانگنے والا ہے میں اسے دے دوں۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے آسمان میں آ گئے۔ پہلا آسمان تو عرش میں بہت زیادہ چھوٹا ہے، سب سے چھوٹا ہے پہلا آسمان۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے واضح مطلب اس کا کیا میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر سے حکمرانی کر رہا ہے، بادشاہی کر رہا ہے، یہ کرو وہ کرو، فلاں کو موت دو، فلاں کے حمل پیدا کرو، یہ ہو جائے تو وہ ہو جائے۔ یہ سارا نظام جو ہے نا وہاں سے چلا رہا ہے۔ اور اس کی جو ہے نا یہ اس کی دلیل جو ہے نا اگلا لفظ ہی ساتھ ہے۔ اگلا لفظ میں کیا فرمایا؟ یدبر الامر، کہ وہ کام کی تدبیر، کاموں کی تدبیر کر رہا ہے۔ تو یہ اس کی دلیل ہے، سارا اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ استوى علی العرش یہ لفظ قرآن پاک میں 7 دفعہ ہے۔ اس سے پہلے یہ دوسری دفعہ ہے، اس سے پہلے کہاں پر ہے؟ جی جی الف لام میم سجدہ دیا پترا، الف لام میم سجدہ تو بعد میں گزرے گا، اس سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ دوسری جگہ پر ہے۔ 8ویں پارے میں ہے سورہ اعراف میں۔ کیسے ہیں؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی لیلا نہارا۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو اس کے علاوہ بھی ہے، آگے بھی ہے 5 جگہ، مزید آگے ہے جا کے سورہ طٰہٰ میں ہے وغیرہ جا کے اور بھی جگہوں پر ہے۔ تو بعض اوقات اس کے ساتھ دلیل موجود ہے، جیسے یہ یدبر الامر، یہی کہ وہ وہاں سے کر رہا ہے، حکمرانی مراد ہے۔ جو اہل ظاہر ہے حشویہ اہل ظاہر، اس طرح مجسمہ، وہ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ آ گیا ہے عرش کے اندر، سما گیا۔ اور خاص کر مجسمہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جسم مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج چھٹی ہے، رقم میں ہے مزدور ڈے، جی۔ تو وہ جیسے آتے ہیں حدیث شریف میں ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ تو وہ مجسمہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ سے ہاتھ ہی مراد ہے، جیسے ہمارا ہاتھ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم مانتے ہیں، اس لیے اس فرقے کو مجسمہ کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جسم مانے تو کفر ہے، یہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس سے کوئی مانے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بس اسی طرح آ گئے، عرش کے اندر آ گئے۔ تو ہم کہتے ہیں یہ متشابہات میں سے ہے، اس کا معنی ہمیں معلوم۔ اب ید اللہ علی الجماعہ، ہاتھ سے ہمارا یہ ہاتھ مراد نہیں ہے، یہاں پہ ہم تعویل کرتے ہیں ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ قوت ہے، مدد ہے، طاقت ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس طرح اور تو اللہ تعالیٰ کے شایان نشان ہے، اور اس کا معنی ہمیں معلوم نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ سے ایک دفعہ کسی نے سوال کیا، درس دے رہے تھے درس کی دوران، تو اس نے کہا کیف استویٰ، ایک شخص نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے استوا کیسے کیا؟ تو امام مالک نے سر جھکایا، غصہ ہے بہت زیادہ، رنگ متغیر ہو گیا چہرے کا۔ پھر انہوں نے فرمایا، امام مالک رحمہ اللہ کے مشہور مقولہ ہے کہ الاستواء معلوم، الاستواء معلوم والکیف مجہول
والایمان به واجب والسوال عنہ بدعۃ. کیا فرمایا؟ الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسوال عنہ بدعۃ. کہ استواء معلوم ہے، معلوم المعنی ہے، یہ معنی کا پتہ ہے استواء کسے کہتا ہے، لیکن والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے استواء فرمایا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. والایمان به واجب، ایمان اس پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شایان نشان استواء فرمایا، لیکن ہمیں معلوم نہیں. والسؤال عنہ بدعۃ، اس کے بارے میں پوچھنا ہے بدعت ہے. پھر فرمایا اس کو میرے مجلس سے نکال دو، اس شخص کو یہ بدعت ہی ہے، اس کو میرے مجلس سے نکال دو. سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے اس کی کیفیت ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی، ہمارے عقل سے ماورا ہے. بس جتنی بات ہمیں سمجھ آ گئی تو سمجھ. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مثلاً صوفیہ کہتے ہیں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی ہے. صوفیہ کا کہتے ہیں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد رفعت ہے، علو منزلت ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص فعل اس سے مراد ہے، استواء سے کوئی خاص فعل اللہ تعالیٰ کا مراد. مثلا ابوبکر اشعری وغیرہ یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص فعل مراد. اچھا یہاں پر ہے ثم، لفظ ثم آیا ہے. لفظ ثم عربی میں کئی معنی کے لیے آتا ہے. ایک معنی ثم کا تراخی ہے، مشہور معنی ہے. تراخی کے لیے ایک معنی قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، لیکن یہاں پر یہ معنی مراد نہیں. ایک معنی ثم بمعنی قبل، پہلے، یہ بھی آتا ہے. یہ معنی یہاں پر مراد ہوگا ثم استوى على العرش. کیا مطلب اس کا ہوگا؟ قبل ذلك استوى على العرش. کیا مطلب؟ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عرش پہ استوا. کیا مطلب؟ کس سے پہلے؟ قبل خلق السماوات والارض استوى على العرش. آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا. اور یہ قرآن پاک سے معلوم ہے کہ عرش پہلے بنا ہے، آسمان اور زمین بعد. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. پڑھا ہے اللہ تعالیٰ کا عرش کس پر تھا؟ پانی پر تھا. عرش موجود تھا، آسمان اور زمین نہیں تھے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو اس ثم بمعنی قبل، اور ثم کا تیسرا معنی واو کے معنی میں بھی آتا ہے. اور ایک ثم، چوتھا معنی ثم کا ابتداء کے معنی میں بھی آتا ہے. اس کی مثال ہے الم نہلک الاولین ثم نتبعهم الاخرین. اور پانچواں معنی ثم کا تعجب کے لیے بھی آتا ہے.
تو یہ 5 معنی ہو گئے اس کے ثم کے. کون کون سے؟ ثم بمانا تراخی، نمبر 1. ثم بمانا قبلو، نمبر 2. ثم بمانا واو، اور ثم بمانا ابتدا، اور ثم بمانا تعجب. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ جی اچھا. یدبر الامر، تدبیر کرتا ہے کاموں کی. میں نے آپ کو بتایا قبل کے ما من شفیع الا من بعد اذن، کوئی سفارشی نہیں ہے مگر اس کی اجازت، اس کے حکم کے بعد. کوئی سفارش نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ حکم نہیں دے. الا من، آخر بارے میں کیا ہے؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. کوئی بات نہیں کر سکے گا، بول نہیں سکے گا جب تک رحمان اجازت نہ دے، اللہ اجازت نہ دے. تو یہاں پر بھی فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذن، اس کی اجازت کے بعد کوئی سفارش کر سکے. یہاں تک ترکیب واضح ہے، اس کی ضرورت نہیں. ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے رب تمہارا. کون؟ جس نے سب کچھ کیا، کائنات بنائی. سمجھ آتے؟ تو یہ تمہارا رب ہے. ذالک، یہ مبدل منہ ہے. اللہ کیا ہے؟ بدل ہے. مبدل منہ بدل مل کر کیا بنے گا؟ مبتدا. ربکم مضاف مضاف مل کر کیا بنے گا؟ خبر. یہ ترکیب، باقی ترکیب تو واضح ہے. تو یہ جو اس طرح کی ترکیب ہوگی میں سچ کرتے ہیں. فَاعْبُدُوهُ، تو فا فصیحیہ ہے، اس کی شرط جو ہے وہ محذوف ہے. اذا كان الامر كذلك، اذا كان الامر كذلك، شرط محذوف ہے. تو اعبدوه، اللہ ایسا ہی ہے تو اس کی عبادت کر. تو وہ شرط اعبدوه کیا ہے؟ جازہ. اب اللہ تعالیٰ اسی طرح ہے، کائنات بنانے والے، تو پھر عبادت بھی اسی کی کرنی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو شرط کی سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، یہ بات محفوظ کرنی ہے، رکھنی ہے. آپ کسی بھی جگہ امتحان میں آ سکتے ہیں، فقہ میں آ سکتے ہیں. اب کہیں کہ تو ہمیں پتہ ہے استاذ کی غلطی ہے، استاد نے بتائے کوئی، اب استاذ کو ہماری جگہ پر پرچہ دینا چاہیے، ہم کیوں دیں؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ افلا تذکرون، اللہ فرماتے پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. یہ کچھ سب کچھ ہونے کے باوجود تمہارے پاس اتنی بڑی دلیل موجود ہے، اتنی بڑی کائنات موجود ہے، پھر بھی تمہیں تمہاری عقل ٹھکانے نہیں آتی. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف لوٹنا ہے تم سب کا. الیہ کائن کے متعلق ہو کر کیا ہوگا؟ خبر مقدم. مرجعکم مضاف مضاف مل کر کیا بنے گا؟ جی کیا بنے گا؟ جی یہ بن جائے گا ذو الحال. سمجھ آ گئی؟ اور ضمیر اس سے بن جائے گا حال. اس حالت میں کہ تم
جمع ہونے کی حالت میں تمہیں لوٹنا ہوگا، اور یہ خبر مقدم کے لیے کیا بن جائے گا؟ مبتدا مؤخر۔ وعد اللہ حقا، وعد اللہ یہ ہے مفعول مطلق، وعد فعل کے لیے، سمجھ آگے کے لیے، وعدہ فعل کے لیے کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے، اور حقا بھی مفعول مطلق ہے حقا کے لیے۔ گویا کہ اس کا جو اصل وہ معنی بنے گا وہی بنے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جو سچا ثابت ہو چکا ہے، یہ بنے گا نا وعدہ۔ وعد اللہ وعدہ حق حقا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو دونوں مفعول مطلق ہیں، وعد اللہ بھی اور حقا بھی۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ اس کو اٹھائے گا، دوبارہ بھی زندہ کرے گا۔ یعنی یہ اعتراض تھا خاص کر مشرکین مکہ کو کہ ہم جب اذا كنا عظاما ورفاتا، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، تو پھر کیسے ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ اس کو ناممکن سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر کہ جب تمہارا کچھ نہیں تھا، وجود تک نہیں تھا، تمہارا نقشہ تک نہیں تھا، تمہاری شکل تک موجود نہیں تھی، عدم سے وجود میں لانے والا اللہ ہے۔ پہلی دفعہ پیدا کرنا یہ مشکل ہے، جب پہلی دفعہ پیدا کرتی ہے تو دوبارہ اس کو زندہ کرنا یہ کون سا مشکل ہے؟ تمہاری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ان کو ملانا ہی ہے نا، اس سے ملانا ہے۔ جب تم تھے نہیں، تمہارا کچھ بھی نہیں تھا، تمہارا مٹیریل ہی نہیں تھا، اس نے پیدا کر دیا، تو وہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کا اعتراض تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کئی مثالوں کے ذریعے سے سمجھا کر یہ بتایا ہے کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں اور یہ ہوگا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر یہ فرمایا کہ ہم ایک بنجر زمین ہوتی ہے، اس پر ہم پانی برساتے ہیں، وہ بنجر زمین زندہ ہو جاتی ہے، یعنی کاشت کی قابل ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح ہم ایک بنجر زمین کو زندہ کر سکتے ہیں، کاشت قابل کر سکتے ہیں، اسی طرح مخلوق کو بھی کر سکتے ہیں۔ ایک جگہ یہ سمجھانے کی کوشش کی۔ اسی طرح اللہ نے یہ سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے کہ دیکھو نطفہ ہوتا ہے، نطفہ انسان کا، اس سے پورا انسان وجود میں آتا ہے، وہ پروسیس سے گزر گیا، مختلف پروسیس سے۔ قرآن پاک میں بار بار اس کا ذکر ہے، اس کا ذکر ہے قرآن پاک کئی جگہ پر۔ تو اگر اس سے ہم انسان کو زندہ کر سکتے ہیں، پیدا کر سکتے ہیں، تو کیا دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں؟ دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں۔
اسی طرح یہ فرمائے کہ جب ہم ابتداءً پیدا کر سکتے ہیں تو کیا دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے؟ اور بھی مثالیں دی ہے تفسیر کبیر میں، یہاں پر تقریباً 6-7 سے ہوگا اسی پر بحث مثالیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس طرح سمجھانے کی کوشش کی، اس طرح کی یہ مثال دے کر کہ دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. ایسا کیوں کریں گے ہم؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ. ہم نے دوبارہ زندہ کرنا ہے. کیوں؟ بدلہ دینا ہے. جو ایمان لا چکے ہیں ان کو انصاف کے ساتھ بدلہ ملے گا، کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا دار العمل ہے اور وہ آخرت دار الجزا ہے. تو جو عمل کیا ہے اس کا بدلہ ملنا ہے، اور بدلہ دینے کے لیے دوبارہ زندہ کرنا پڑے گا. تو ایمان والوں کو بدلہ دیا جائے گا انصاف کے ساتھ. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کے، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہوگا کھولتے ہوئے پانی سے. وعذاب علیم، اور درد دینے والا عذاب ہوگا بما کانوا یکفرون، بسبب اس کفر کے جو وہ کرتے رہے. اچھا، عذاب علیم، علیم کا معنی تو ہوتا ہے دردناک عذاب کہتے ہیں، لیکن علیم کا معنی تو خود ہوتا ہے کہ اس کا معنی ہے کہ اس عذاب کو درد ہو رہا ہو. عذاب کو کیسے درد ہوتا ہے؟ وہ تو درد دیتا ہے. جی، تو اس لیے جلالین وغیرہ میں لکھ کے وہ عذاب علیم یعنی عذاب مولم، درد دینے والا. اس لیے میں نے اس کا ہی ترجمہ کیا، درد دینے والا عذاب. علیم بمعنی مولم ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، اچھا اس کی وہ ترکیب بھی آپ دیکھ لیجئے. کہ لہم، یہ اسی طرح ترکیب متعلق ہو کر قائنون کی خبر مقدم ہے. شراب موصوف من حمیم، جار مجرور قائنون کے متعلق شبہ جملہ ہو کر شراب کے لیے کیا صفت ہے. یہ موصوف صفت مل کر کیا ہے؟ معطوف علیہ. سمجھ آ رہی؟ واو حرف عطف. عذاب موصوف ہے. علیم صفت اول ہے. با کیا ہے بما میں؟ جی بس ہے، شاباش. بس اس لیے میں اس کا ترجمہ کیا، بس سبب اس کفر کے جو وہ کرتے رہے. اور ما کیا ہوگا؟ موصولہ. تو کانو، کانا میں کیا ہو جائے گا؟ فعل ناقص. واو اس کا کیا ہوگا؟ اسم. یکفرون کیا ہوگا جملہ بن کر؟ خبر. سمجھ آئے؟ یہ عذاب علیم کے لیے صفت ثانی ہے.
اور عذاب اپنے دونوں سے موصول صفت مل کر کیا بنے گا؟ معطوف ہمارے کیا بنے گا؟ مبتدا مؤخر۔ سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ تو فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے عذاب ہوگا کھولتے ہوئے پانی سے۔ جی یہ بھی عذاب ہے، ٹھیک ہے، اور آگ کا عذاب بھی ہوگا اور ٹھنڈ کا عذاب بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، زمہریر کا عذاب بھی ہوگا جہنم، کبھی گرمی اور کبھی سرد، ٹھنڈ کا بھی ہوگا۔ سنا ہے کہ یہ جو خفیہ ایجنسی والے ہیں ان کی جیل الگ ہوتی ہے، ACTD والے وغیرہ ذالکہ، تو یہ چھوٹے چھوٹے سے کیبن بنائے ہوتے ہیں، بس اس میں انسان صرف کھڑا ہی ہو سکتا ہے، بس اس میں بڑا AC لگا ہوتا ہے 2 ٹن کا، تو کپڑے اتار کر نا وہ AC چلنا ہوتا ہے۔ اور کتنی ٹھنڈ ہوگی، انسان کتنی ٹھنڈ لگتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی جہنم میں ہوگا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو باقی آپ لوگوں نے پڑھے کہ کھولتا ہوا پانی جب وہ پیے گا تو جو کچھ اندر ہوگا وہ باہر آ جائے گا، کتنا گرم پانی ہوگا۔ تو خیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بدلہ ہے ان کے کفر کا جو وہ کرتے رہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ جی چاہے اس کا تکرار کر لیتے ہیں۔